ناظرین، آج جو میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں وہ بنیادی طور پہ اس حوالے سے ہے کہ مسلمانوں نے ہندوستانی میں کہوں گا کیونکہ اس وقت اسے ہندوستانی کہا جاتا تھا، یا بر صغیر چلیں کہہ لیں، آج بر صغیر پہ بآسانی قبضہ کیوں کر لیا؟ یعنی ان کو کوئی ایسی تگ و دو کرنی نہیں پڑی ہے خاص، اور اتنے بڑے علاقے پہ انہوں نے قبضہ کر لیا۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے، ظاہر ہے میرے لیے بھی تھی، میں بھی اسی ریجن سے ہوں، اور میں نے پھر سوچا کہ اس پہ ریسرچ کرنی چاہیے کہ یہ ایسا کیوں ہوا کہ اگر محمد بن قاسم ایک بالکل چھوٹا سا مطلب ینگ سا ایک لڑکا آتا ہے، اور وہ بھی یہاں پہ جو ہے وہ 1712 میں وہ آیا تھا، تو محمد بن قاسم نے بھی یہاں کے بآسانی قبضہ کر لیا، پھر وہ یہاں پہ برا بھی، پھر اسے واپس جانا پڑا۔ جو بھی حالات تھے وہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ پہلا ایک قسم کا کہہ لیں انویژن تھا، یا پہلا وہ تھا کہ جس پہ اٹیک جس پہ انہوں نے وہ بھارت میں آئے، اور وہ سندھ سے ہوتا وہ ملتان تک یہاں آ گیا، اور پھر اس کو واپس جانا پڑا، اور اس کے بعد آگے پھر جو ہے سلسلہ وہ تقریباً رک گیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد مسلمانوں نے جو تھا وہ شام فتح کیا، عراق فتح کیا، ایران فتح کیا، اور سینٹرل ایشیا اور افغانستان اور سارا یہ کرتے کراتے یہ چلتے چلاتے پھر ہمیں پتہ چلا کہ جی جو محمود غزنوی نامی ایک حکمران ہے، غزنی بھی ایک وہاں کا ایک وہ قصبہ ہی ہے، بل یہ اٹل بہاری واجپئی جو ہیں ان کے وزیر اعظم بھارت کے، وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک لٹیرا تھا، وہاں کے اس گاؤں کا رہنے والا تھا ایک، وہ یہاں پہ آیا، ہم لوگوں نے اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہم لوگ کر سکے، وہ اس طرح سے بات کرتے ہیں، پر ان کا ایک سٹائل تھا اٹل بہاری واجپئی کا۔ تو غزنی کہتے ہیں کوئی ایک چھوٹا سا ایک گاؤں تھا جہاں سے وہ اٹھا، اور اس نے ایک 9 لاکھ مربع میل پہ پھیلی ہوئی امپائر قائم کر لی۔ ایران بھی اس کے انڈر تھا، افغانستان بھی اس کے انڈر تھا، اور سینٹرل ایشیا کے جو بہت سارے علاقے تھے وہ بھی اس کے انڈر تھے، اور وہ اسی میں تقریباً مست رہا کرتا تھا۔ بہرحال جس طرح بھی اس کو خیال آیا، اور محمود غزنوی نے 1001 یعنی پہلا جو حملہ یہاں پہ کیا ہے سومناتھ پہ، وہ 1001 میں تھا، اور اس حملے میں اس نے جب وہاں پہ سومناتھ میں حملہ کیا تو وہاں کے جتنے ہندو راجے مہاراجے جو تھے وہ سب بھاگ گئے تھے، تو وہ پھر اس کو جو کچھ وہاں سے اس نے لینا تھا، عام طور پہ یہی کہا جاتا ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ جو اٹریکشن تھی وہ ہیرے جواہرات اور سونے کے حوالے سے، ہندوؤں کے مندروں کے بارے میں یہ عام مشہور بات تھی کہ یہ وہاں پہ سونا چاندی وغیرہ کا بہت استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ آپ سے کہنا ذرا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب میں نے ہندوؤں کی ہسٹری پڑھی، جب ابھی تک وہاں مسلمان گئے ہی نہیں تھے، یعنی یہ افغانستان سے جو اٹیک شروع ہوئے ہیں، تو ہندو بھی اسی طرح سے تھے، کیونکہ جس وقت وہ ایک دوسرے سے آپس میں لڑتے تھے وہاں پہ تقریباً آپ یوں کہہ لیں کہ شوکا دی گریٹ کے بعد 1300 سال تک ہندوستان جو ہے یہ یونائٹ نہیں ہو سکا، یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں اور سول وار کی کیفیت تھی، یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے تھے، اور لڑتے ہوئے پھر یہ جب جاتے تھے مندروں وغیرہ میں جتنا سونا لگا تھا یہ سب اتار کے لے جاتے تھے، یہ یعنی وہاں پہ ایک رسم پڑ چکی ہوئی تھی کہ جو بھی جاتا تھا وہ یہ نہیں دیکھتا تھا کہ یہ مندر ہے اور اسے نہیں کرنا چاہیے، وہ سب ہندو آپس میں یہ لوٹ مار کرتے تھے بالکل۔ لہذا جس وقت محمود غزنی 1001 میں پہلی مرتبہ گیا ہے تو اس نے بھی اسی طریقے سے کیا، پھر اس کے بعد 1025 تک یہ تقریباً سلسلہ جاری رہا، اور اس کے بعد محمود کی ڈیتھ ہو گئی۔ محمود کا جو لڑکا مسعود تھا وہ اس طرف اتنا زیادہ نہیں آیا، اور پھر ہم لوگ محمد غوری کا ذکر سنتے ہیں، اور خاص طور پہ 1191 اور 92 میں جو دوسری ترین کی جنگ لڑی گئی تھی، دوسری ترین کی جنگ میں راجہ پرتھوی راج کو شکست دی، اور اس طریقے سے پھر یہاں پہ انہوں نے قطب الدین ایبک کو اپنا گورنر مقرر کیا۔ لیکن محمد غوری جو تھے وہ واپسی پہ جاتے ہوئے راستے میں مارے گئے، اور ان کا جو مزار ہے وہ بھی تقریباً جہلم کے قریب ہی ہے۔ بہرحال اس کے بعد ظاہر ہے قطب الدین ایبک جو تھے وہ دہلی میں تھے، وہ آزاد ہو گئے، انہوں نے اپنی ایک آزاد حکومت کر لی، پھر التتمش آ گئے، پھر ان کی بیٹی رضیہ سلطانہ، پھر ان کے بچے آ گئے، پھر اس کے بعد اپنا جو تھا خلجی آ گئے، پھر اس کے بعد تغلق آ گئے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ تقریباً 14ویں صدی کے آخر پہ جو ہے تیمور لنگ وہ یہاں پہ آیا، تیمور لنگ نے یہاں پہ بڑی تباہی مچائی، جو بھی خون خرابہ وہاں پہ بڑا کیا۔ تو اس میں خضر خان نامی ایک شخص تھا جسے جو کہتا ہے کہ سیدوں کی جو حکومت 37 سال رہی ہے وہ ان کا سربراہ تھا، اس نے کافی حد تک سپورٹ دی تھی تیمور لنگ کو، اور اس نے جاتے جاتے اسے حکومت دے دی۔ تو پھر اس کے بعد 37 سال مغلوں کی حکومت، سیدوں کی حکومت رہی، پھر سیدوں کے بعد افغانستان سے لودھی آئے، پہلے بہلول لودھی، پھر سکندر لودھی، پھر ابراہیم لودھی،
پھر ان کو شکست دے کے ابراہیم لودھی کو آگے بابر آ گیا. بابر نے وہ توپیں وغیرہ استعمال کی تھی, ایک سپیریئر فورس تھی, لہذا جو سکندر ابراہیم لودھی کے ہاتھی وغیرہ تھے اور سارا جو سلسلہ تھا وہ اس کا نامقابلہ کر سکے. بابر نے 4 جنگیں لڑیں, 1526, 27, 28, 29, 4 جنگیں یہاں پہ جیت گیا تھا. پھر اس کی ڈیتھ ہو گئی اور 30ویں اور پھر ہمایوں کی حکومت چلی. پھر ہمایوں کے بعد آگے اکبر کی حکومت آ گئی, پھر جہانگیر آ گیا, پھر شاہ جہاں آ گیا, پھر جو تھا لاسٹ میں اورنگزیب عالمگیر. اورنگزیب عالمگیر یہ 6 جو مغل حکمران ہیں ان کو گریٹر مغلز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور ان کے بعد جتنی لڑی ہے 1857 تک, بہادر شاہ ظفر تک, یہ ساری لیٹر مغلز کہلاتے ہیں. یہ گریٹر مغل نے تقریباً 190 سال حکومت کی تھی, تو 325 سال کے قریب ان کی ساری حکومت ٹوٹل مغلوں کی ہے. اس میں سے 190 سال انہوں نے کی تھی, اور 90 سال جو حکومت تھی ان میں سے تقریباً آپ یہ کہہ لیں کہ 100 سال جو ہے وہ 49 ایئرز اکبر نے حکومت کی تھی اور 49 ایئرز اورنگزیب نے کی تھی. اورنگزیب جو ہے اس کے خلاف ہندوستان میں ایک بڑی شدید نفرت پائی جاتی ہے. اس کا آپ اندازہ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ جس وقت نئی دلی انگریزوں نے تعمیر کی, تو انگریزوں نے اس وقت نئی دلی کے 6 جو اہم اس کی سڑکیں تھیں, ان 6 کی 6 سڑکوں کے نام جو تھے ان گریٹر مغلز کے نام پہ رکھے تھے. جسٹ تقریباً 3-4 سال پہلے 4 سال پہلے جو ہے وہ مودی سرکار نے اورنگزیب روڈ جو تھی اس کا نام تبدیل کر دیا, اور عبدالکلام جو ان کے صدر بھی تھے مسلمان ان کے نام پہ رکھ دیا. اور ان کا کہنا کہ یہ جو تھا یہ بہت یعنی ہندوؤں کے پرسپیکٹو میں اورنگزیب عالمگیر بڑا خطرناک حکمران تھا. اور پھر آخری مغل حکمران کے بعد انگریزوں کی آمد آ گئی, پھر انہوں نے جب تک حکومت کی. لیکن اس میں اصل میں بات تو میں نے یہ ڈسکس آپ سے کرنی تھی کہ کیا وجہ تھی کہ تھوڑے سے مسلمانوں نے اتنے بڑے علاقے اور اتنی بڑی آبادی پہ اپنا قبضہ کر لیا. یہ آپ ناظرین بات ذہن میں رکھیے کہ اشوکا دی گریٹ سے لے کے یعنی 10ویں صدی تک, 11ویں صدی تک, بلکہ آپ کہہ لیں 11ویں صدی تک, یہ 1300 سال کا جو سارا ٹائم ہے, اس ٹائم کے دوران انڈیا کی آبادی 7 کروڑ رہی ہے, مسلسل رہی ہے. اب کیوں رہی ہے میں یہ اس بارے میں کتنا ریسرچ نہیں کر سکا آگے کہ یہ آبادی کیوں اتنی رہی ہے, لیکن یہ 7 کروڑ آبادی رہی. جس وقت مسلمانوں سے 1857 میں حکومت لی ہے انگریزوں نے, اس وقت اس کی آبادی 17 کروڑ تھی. جس وقت انگریز یہاں سے چھوڑ کے گئے سارے خطے کی آبادی جو تھی وہ 45 کروڑ تھی. بتانا میں نے آپ کو یہ تھا کہ اگر آپ 7 کروڑ کی آبادی کا اندازہ لگائیں تو میں مقدمی تو تھوڑے سے جو تھا فوج چھوٹی سی فوج لے کے آتا تھا, تو اس کے بعد باوجود وہ یہاں پہ قبضہ کرنے میں کامیاب رہا. محمد بن قاسم بھی چھوٹی سی فوج لے کے آیا, وہ بھی یہاں پہ قبضہ کرنے میں کامیاب رہا. تو مجھے بڑا یہ تھی مطلب ٹینشن سی لگی ہوئی کہ پرتھوی راج چوہان جو ہے وہ بھی جو ہے محمد غوری سے شکست کھا گیا. حالانکہ یہ ان کا علاقہ تھا, یہاں پہ بڑے ان کے لوگ تھے, فورسز تھیں, بہت سب کچھ تھا. وہ تو وہاں سے آتے تھے, ان کے یہ انویڈرز کہتے ہیں. بلکہ یہ بھی میں یہاں پہ ڈسکس آپ سے کر لینا چاہیے کہ یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے کہ انڈیا مسلسل یہ اس کوشش میں لگا ہوا کہ انویڈر کے ساتھ تعلقات بنائیں, یعنی ہر وقت افغانستان میں جا کے بیٹھے رہتے ہیں, ہر وقت ان کو سینٹرل ایشیا کا پڑا رہتا ہے. حالانکہ ان کو تو وہاں پہ ان کو تعلقات ہی قائم نہیں کرنا چاہیے ان لوگوں سے کہ وہ تو انویڈر تھے, وہاں سے آتے تھے. میرا اسی طرح ایک ہندو سے وہ سوشل میڈیا پہ بات چیت چلتی تھی, تو میں نے اس سے یہ کہا کہ تم لوگ یہ کیا کرتے ہو, ہر وقت انویڈر یہ اس کی رٹ لگا کے رکھتے ہو, اور ہر وقت انہی کے پاس جا کے بیٹھے رہتے ہو, اور انہی کے ساتھ تعلقات, کہیں چاہ باہر سے راستہ ڈھونڈ رہے ہو, کہیں لاہور سے کابل کا راستہ ڈھونڈ رہے ہو, یہ سارا کچھ کر رہے ہو, تو یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو. تو اس نے کہا بھائی ہماری کمرشل انٹرسٹ ہے, وہ ٹھیک ہے ہم انویڈر کی رٹ ہم ایک علیحدہ لگائی ہوئی ہے, لیکن یہ ہماری کمرشل انٹرسٹ ہے, اس کو ہم واچ کر رہے ہیں. خیر یہ بھی میں نے جس طرح آپ سے کہا تھا کہ بات اصل میں یہ نہیں ہے. بات یہ تھی کہ اتنی بڑی آبادی, ہندو آبادی, چھوٹی سی ایک فوج, مسلمان فوج سے یہ شکست پہ شکست کیوں کھاتے جاتے تھے. جب میں نے یہ سارا انالیسس کیا تو مجھے پتہ چلا کہ اصل پرابلم یہ ہے کہ بھارت میں جو ذات برادری کا سسٹم ہے, اونچی ذات نیچی ذات, اس کی بڑی پرابلم ہے. اب آپ یہ دیکھیں یہ کتنی بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ جو برہمن ہیں وہ تو چلیں اسکالر ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو بھی انہوں نے کرنا انہوں نے ایک وہ ڈٹرمن کر لیا, ان کے ریلیجیس افیئرس کو ڈیل کرتے تھے. لیکن اس سے نیچے جو کھشتری تھے ان کا کام تھا لڑنا اور ایڈمنسٹریشن کو چلانا, یعنی پیس ٹائمز میں ایڈمنسٹریشن چلاتے تھے, اور جو جس وقت جنگ ہوتی تھی تو اس وقت وہ جنگ لڑتے تھے. یہ کام صرف ان کا تھا, یہ کام اور کوئی نہیں کر سکتا تھا.
اب آپ نیچے اگر آپ دیکھیں گے تو شودر وغیرہ جتنے تھے یا وشنو وغیرہ جو تھے، اور اس کے نیچے سب سے باٹم پہ جو خاص طور پہ جن کو آج کل دلت کہا جاتا ہے، پہلے ان کو ریجن کہا جاتا تھا، انٹچبل کہا جاتا تھا، لیکن یعنی میرا کہنے کا مطلب ہے کہ جب میں نے سارا انالیسس کیا مجھے پتہ چلا کہ یہ جو ساری نیچے پاپولیشن آ رہی تھی تھرڈ سٹیپ پہ اور فورتھ سٹیپ پہ، اور پھر اس کے بعد باٹم پہ جو بالکل آ رہی تھی، راک باٹم پہ جو بالکل آ رہی تھی، یعنی دلت، یہ سارے وہ لوگ تھے جو لڑ نہیں سکتے تھے، ان کی ٹریننگ ہی نہیں تھی، کیونکہ ان کو یہ پاور نہیں دی گئی ہوئی تھی. پاور تو دی گئی ہوئی تھی کھشتریوں کو، تو لہٰذا وہی سارا یہ لڑنے مرنے کا کام وہ کر سکتے تھے. لہٰذا ان لوگوں کی یہ جو ذات برادری والا سارا چکر تھا، آپ کو پتہ ہے کہ ایکچولی جو فائٹنگ اسپرٹ ہے، جو اوپر لوگ ہوتے ہیں، آفیسرز ہوتے ہیں، وہ کمانڈ کرتے ہیں، اور جو نیچے لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں نے سارا لڑنا ہوتا ہے، وہ بڑا زبردست طریقے سے ڈیفینڈ کرتے ہیں. جس بھی یہ دیکھا گیا ملک کی فوج ہے، فوج ہی وہاں پہ لڑتی ہے، جس کو ہم فوج کہتے ہیں تو وہ فوج نچلے لیول پہ ہے، جو آفیسرز لیول پہ ہے وہ تو بڑے تھوڑے لیول پہ تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں. اب کیوں کھشتریوں نے یہ اپنا پریروگیٹو بنایا ہوا تھا، نیچے سے یہ کسی کو اوپر آنے نہیں دیتے تھے، سسٹم اس قسم کا تھا، انٹچبلٹی کا تھا، یعنی یہ کہہ لیں کہ آپ جو نیچے والے لوگ تھے ان کو بڑی ذلالت کی حالت میں رکھا گیا ہوا تھا. تو اس لیے دیکھا یہ گیا کہ دا مومنٹ جس وقت کوئی فورسز آتی تھی، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سومناتھ کے مندر پہ جب حملہ کیا گیا تو وہ سارے ان کے جو مین ایلیٹ کلاس یعنی جو کھشتری تھے، جو لڑنے والے تھے، راجہ وغیرہ سارے تھے، وہ تو سب بھاگے. تو نیچے لوگوں نے سرنڈر ہی کرنا، یعنی یہ ایک طریقہ کار انڈیا میں رہا ہے کہ جس وقت بھی کوئی وہ اوپر راجہ مہاراجہ یا یہ جو ان کی کھشتری وغیرہ جو لڑنے والے تھے، یہ جس وقت دا مومنٹ سرنڈر کرتے تھے یا یہ بھاگ جاتے تھے تو اسی وقت سارا سرنڈر ہو جاتا تھا، اس لیے بآسانی قبضہ ہو جاتا تھا. مسلمانوں کو کبھی یہ پرابلم نہیں آئی. یہ جتنی بھی آپ دیکھیں بڑی حیران کن بات ہے یہ کہ تقریباً 850 سال، اگر میں بھوت غزنی کہ آپ پہلے اٹیک سے اندازہ لگائیں. اور پھر یہ ایک بڑی حیران کن بات ہے کہ جس وقت انگریزوں نے یہاں پہ قبضہ کیا تو انگریزوں نے مارشل نان مارشل ریس کا ایک کانسیپٹ ڈیولپ کیا تھا. خیر میں اس میں اتنا زیادہ نہیں جاتا کیونکہ بھارت والے اس بات کو بہت برا مناتے ہیں، کیونکہ ہندوؤں کے بارے میں ان کی رائے اچھی نہیں تھی کہ یہ کوئی ایسے اچھے فائٹر نہیں ہیں. یہ مسلمان جو ہیں ان کے وہ پہ انگریز بہت کرتے تھے کہ ان کی فائٹنگ اسپرٹ بہت زیادہ زبردست ہے ان کے اندر. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں تو وہ والا چکر مسلمانوں میں نہیں ہے، مسلمان کو تو سیدھا سیدھا غازی یا شہید والا چکر ہے. تو ہندوؤں کا ایک وہ سلسلہ ری برتھ کا ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا، ایک کنفیوژن ہے اس میں، شاید یہ وجہ بھی ہے. بہرحال مجھے یہ بھی یاد پڑتا ہے کہ جس وقت 1947 میں پاکستان بن گیا تھا، اور فوراً 47 میں آپ کو یاد ہے اکتوبر میں جو تھا کشمیر کے مسئلے پہ لڑائی ہو گئی تھی، اس وقت چرچل نے یہ بات کہی تھی کہ دیکھو دا مومنٹ ان کو آزادی ملی ہے اور فوراً انہوں نے جو ہے ایک دم سے جنگ شروع کر دی ہے. یہ واریر ریس ہے بیسیکلی. تو وہ میں نے سارا جو ریسرچ کی تو مجھے پتا چلا کہ یہ جو ان کے نیچے والے سارے لوگ تھے وہ بیچارے تو ان کو اس قابل بناتے ہی نہیں تھے، اس لیے جو بھی اٹیک یہاں پہ کرتا تھا وہ آگے زبردست اٹیک کرتا تھا. یعنی میری ریسرچ یہ ہے اگر کسی ہندوستانی کو، کسی بھارتی کو، ہندوؤں کو، اگر بظاہر میری بات سے اختلاف ہوگا، ڈیفینیٹلی ان کو اختلاف کرنا چاہیے، یہ تو میں کہتا ہی نہیں ہوں بالکل. اس پہ ریسرچ کریں، میری بھی ہیلپ کریں، یہ ثابت کریں کہ جو کچھ یہ میں کہہ رہا ہوں یہ ساری غلط ہے. میں نے ریسرچ جس حد تک بھی پاسبلی میں یہ اس پہ کر سکا ہوں، یہ بالکل اس پہ جو بھی ریفرنسز دے سکتے ہیں، جو ریفرنسز ڈھونڈ سکتے ہیں، میں نے یہی بات دیکھا ہے کہ اصل میں جو بھارت کی شکست کی وجہ سے کہ اتنے بڑے بھارت پہ اتنی آسانی سے مسلمانوں نے قبضہ کر لیا. اور پھر یہ آپ دیکھیے کہ بڑی حیران کن بات ہے کہ جس وقت وہ افغانستان سے چلتے تھے تو پھر آگے آپ سارا دیکھیں کہ اپنا پشاور سے آپ لے لیں، پشاور سے چلتے اور سیدھا بنگال جا کے رکتے تھے. یعنی اتنا بڑا علاقہ. یہ انڈینز نے عام تسلیم کیا ہے کہ بھارت کے 60% علاقے پہ تو مسلمانوں کا ہر وقت قبضہ رہا ہے. اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں یہ قبضہ 95% تھا. اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں بھارت دنیا کا سب سے امیر ملک تھا. اس کا جو انٹرنیشنل ٹریڈنگ میں شیئر تھا وہ 27% تھا. ریچسٹ کنٹری ان دا ورلڈ. مسلمانوں کی انٹری اتنی کنٹریبیوشن ہے، مسلمانوں نے اتنا بھارت کو دیا، اتنا بھارت کو دیا کہ بھارت اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. بھارت اتنا امیر کبھی نہیں تھا جتنا مسلمانوں کے دور میں ہوا. سونے کی چڑیا اسے اسی وقت کہا گیا تھا اورنگزیب عالمگیر کے دور میں. اور یہ آپ اس بات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں جب یہاں ایسٹ انڈیا کمپنی آئی ہے وہ کنسیشن مانگ رہے تھے. ایسٹ انڈیا کمپنی صرف نہیں آئی ہے، یہاں پہ پرتگال آئے، یہاں پہ فرانس آئے، یہاں پہ ولندیزی آئے. کون ہے جو یہاں پہ نہیں آیا اور سارے کنسیشن دے کے یہاں بزنس کرنا چاہ رہے تھے. اور وہ جو کتنا ریچ ایریا تھا سارا بنگال کا.
تو وہ سارا جو علاقہ تھا مسلمانوں نے وہ ڈیولپ کیا ہوا تھا. مسلمانوں کے دور میں بھارت نے بہت زیادہ ترقی کی ہے اور بڑا ایک بھرپور رول ادا کیا. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آبادی 7 کروڑ سے 17 کروڑ پہ چلی گئی تھی. اس لحاظ سے مسلمانوں نے بڑے بھرپور اور بڑے جاندار طریقے سے بھارت کے لیے کنٹریبیوٹ کیا. یہ وہ علیحدہ بات ہے کہ یہ ہندو یہ نہیں مانتے ہیں تو اس میں میں مطلب نہیں دیتا, لیکن میری آپ ان بھارتیوں سے ریکویسٹ ہے کہ یہ ساری میری ویڈیو دیکھیں, بار بار دیکھیں. اس میں جہاں جہاں غلط ہوں مجھے پوائنٹ آؤٹ کریں تاکہ مجھے بھی پتہ چلے. لیکن میری ریسرچ جو ہے وہ یہی بتا رہی ہے کہ بھارت کو اس لیے جو ہے شکست ہوتی رہی ہے اور چھوٹے چھوٹے جو مسلمانوں کے گروپس آتے تھے, میں یہ اتنی بڑی فورسز نہیں 50,000 لاکھ روپے لے کے آگے تو 7, 8, 10 کروڑ کی جو ان کی آبادی تھی اس پہ وہ قبضہ کر لیتے تھے. اس کو یہ ثابت کریں میری کہ میری یہ بات غلط ہے, تاکہ میں بھی اپنی ریسرچ کا رخ اس پہ کر کے اور اس پہ ان کی جو ریفرنسز ہیں ان پہ ریلائنس پلیس کر کے اپنے آپ کو امپروو کر سکوں. اور اس سارے خطے کے لیے ایک امن و آشی کے لیے ہم لوگ ساری اس طریقے سے کنٹریبیوٹ مل کے کریں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس خطے میں یہ سارا کرائسس کیوں چل رہا ہے. بہت شکریہ.